خلافت کے جو مولائے کائنات کا حق تھا اور جسے نص کے ساتھ انشاءاللہ میں آئندہ بیانات میں یہ ثابت کروں گا قرآن مجید کی آیات شریفہ سے، احادیث مبارکہ سے، اہل سنت کی کتابوں سے۔ ہماری کتابیں تو ماشاءاللہ بھری پڑی ہیں، چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نص یعنی امام منصوص ہوتا ہے جسے اللہ بناتا ہے۔ منصوص کا معنی یہ ہے کہ اللہ بنا کر اس کے بارے میں واضح بیان بھی کہہ دے کہ ہاں یہ ہے، وہ ہوا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم اس میں مقام تک جب پہنچیں گے تو بیان کریں گے، وہ دلائل دیں گے کہ کس طرح سے مقام خلافت حق تھا مولا علی کا، اور جان بوجھ کر مولا کو اس سے محروم کرنے کی سازش ثقیفہ میں ہوئی، اور اس چبوترے پر بیٹھ کر چند لوگوں نے، جسے یہ لوگ اجماع کہتے ہیں، شورا کہتے ہیں، وہ بھی بیان کروں گا کہ یہ کون کون سے لوگ تھے جو وہاں چبوترے پر اکٹھے ہوئے تھے، اور کون کون سے لوگ تھے جو اس اجماع اور شورا میں شریک تھے، جن کو وہ اپنی خلافت کے نظام کی بنیاد بناتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ان کی اصل و نسل کو بیان کروں گا، اور یہ ثابت کروں گا کہ جن حضرات نے اس خلافت کی تعیین میں حصہ لیا اور ووٹنگ میں حصہ شامل کیا، ان کی اپنی حیثیت کیا تھی اور وہ کتنے تھے۔ اجماع کتنے، بہت سے لوگ، کتنے لوگ تھے، وہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ مگر آج میں خطبہ شکشکیہ کے انہی الفاظ کو، کہ جن میں مولا نے بڑے واضح الفاظ میں یہ فرمایا کہ مقام خلافت میرا حق ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ اب وہ جو پہلے خطبے کی طرف سابق محترم اشارہ فرماتے ہیں، وہ 127 نمبر کا جو انہوں نے پہلے اپنے بیانات میں اشارہ کیا تھا، اس کے جواب میں سب کچھ بیان کر چکا ہوں۔ ہم علمی بحث کے قائل ہیں، ہم دلائل کے قائل ہیں، جذبات کے قائل نہیں ہیں۔ ہم وحدت مسلمین کو، اتحاد بین المسلمین کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے بزرگوں نے اس سال کو اتحاد بین المسلمین کا سال قرار دیا ہے، تو ہم اس کی لاج رکھتے ہوئے کہ یہ سال ویسے تو پوری زندگی انسان کی اتحاد کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن یہ خاص طور پر سال کو تاکید کی صورت میں اس کو یہ حضرات چاہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ فتنہ بازی شروع کر رکھی ہے اور روز مذہب حق کا، مذہب اہل بیت، مذہب خدا، مذہب رسول پر اٹیک کر رہے ہیں، یہ اصل میں فرقہ بندی، انتشار، تفرقہ اور فکری دہشت گردی کو ہوا دینا چاہتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے عزم پر قائم ہیں کہ ہم دلائل کے ساتھ، اور آج میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہی لفظ جو میں نے عرض کیے ہیں کہ مولا کائنات نے اسے اپنا حق قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ میرا حق ہے۔ جاننے کے باوجود اگر وہ نہیں مانتا تو اب جو اسے مانتا ہے اسے جاننا چاہیے۔ تو اب میں یہاں پر چونکہ ہم سابق محترم کے جوابات دے رہے ہیں اور حقائق کو بیان کر رہے ہیں، ہمارا یہ بیان حق اور بیان حقیقت دراصل ان کے بیان باطل کو رد کرنے کے لیے ایک ایسا محکم بیان ہے کہ میرا خیال میں وہ اب تاریخ میں، ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے بھی کل پرسوں کے ان کے بیانات کو کچھ سنا ہے جس میں وہ اب تاریخ کی طرف چلے گئے ہیں، اور وہ فرقوں کی تقسیم بندیوں کی طرف چلے گئے ہیں، کہ جو اب ان کی آخری کوشش ہے کہ کہیں شاید ان کا موقف، اب وہ بازاری زبان استعمال کرنے پر آ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ کرتے رہیں، مگر حق ہم بیان کریں گے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا اپنے گزشتہ بیانات میں
کہ دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اہل بیت سے، خلفائے راشدین سے، صحابہ کرام سے محبت نہ ہو اور ان کی تکریم نہ کی جائے۔ دین کی تکمیل کا بھلا ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ دین کی تکمیل کا تعلق جو ہے وہ اتباع و اطاعت خدا و رسول و اہل بیت سے ہے۔ یہ صحابہ کرام کی اطاعت کہاں سے شامل ہو گئی دین کی تکمیل میں؟ اور قرآنی آیات، اور پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو آپس میں ہی لڑتے رہے ہیں، آپس میں دست و گریبان ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کی ہیں۔ ہمارے کسی ایک امام نے بھی معاذ اللہ دوسرے کسی امام کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کی۔ ان کے پہلے اور دوسرے حضرات دونوں لڑتے رہے، دوسرے اور تیسرے کے درمیان جھگڑے ہوتے رہے، اور حضرت ام المومنین عائشہ کے اور حضرت عثمان کے درمیان جو کچھ ہوا وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اقتلوا نعسلا فقد کفر، نعسل کو قتل کر دو کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ اب نعسل کا معنی میں نے کیا تھا، مجھے میرا ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو دوبارہ دہراؤں، اس کا معنی اتنا خراب ہے کہ وہ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ایمان کے حوالے سے بھی جب منافقون کی آیت نازل ہوئی یا سورہ منافقون نازل ہوا تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ ہمارے بارے میں تو نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ ہیں اور ایک طرف علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کے لیے سلام اللہ علیہ، جن کے لیے خود حضور فرماتے ہیں برز الایمان و کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا ہے، نکلا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو فرق ہونا چاہیے۔ کیا اب بھی یہ کہیں کہ یہ بیعت جو افسانہ بیعت گھڑا گیا ہے یہ صحیح ہے؟ انہی کی کتابوں سے ثابت کروں گا کل انشاءاللہ کہ یہ افسانہ ہے، حقیقت نہیں ہے، چونکہ یہ ہمارا بیان حقیقت ہے۔ یہ بیان کروں گا کہ یہ افسانہ ہے اور انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مولا نے بیعت نہیں فرمائی۔ آگے چل کر یہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ خلافت کے معاملہ میں اختلاف امت محمدیہ کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ آدم کو جب خدا خلیفہ بنانا چاہ رہا تھا تب بھی ملائکہ میں اختلاف ہوا اور انہوں نے استفہام کے لیے اللہ سے استبصار کیا جو کہ مستحسن ہے، لیکن شیطان نے استکبار کی بنیاد پر استنکار کیا جو کہ مذموم ہے۔ لہذا اسلام میں استنکار، استکبار اور سب و شتم سے روکا گیا ہے، لیکن یہ ابلیس کا، کیونکہ یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ امت اگر استفہام کے لیے استبصار کرے اور بات کے سمجھ جانے پر استغفار کرے تو یہ اچھا اور مستحسن عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سابق محترم نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ جناب آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا، کیونکہ وہاں پر تو کوئی تھے نہیں ثقیفہ کی طرح سے کوئی چبوترا بنانے والے، اس لیے ظاہر ہے کہ وہاں خدا ہی تھا جس نے بنانا تھا، تو اب خدا نے بنایا۔ اب یہ بات جب تسلیم کر چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہر زمانے میں اللہ کا نائب اللہ خود بنائے گا۔ کسی بندے کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نائب بنائے۔ مخلوق کو خالق کا نائب بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ عقل بھی تسلیم کرتی ہے، اگر عقل ہو تو تسلیم کرتی ہے کہ کوئی مخلوق خالق کا نائب خود اپنی مرضی اور رائے سے اور اجتماع سے اور ووٹنگ سے بنا لے، یہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ ان کا ہوگا۔ اور پھر واضح سی بات ہے کہ جسے یہ بناتے ہیں اسے ہٹاتے بھی ہیں، ہٹا بھی سکتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ایک آدمی جو ہے وہ کسی کو، ہمارے ہاں جیسے الیکشن ہوتے ہیں، یہ حضرات خلافت الہیہ کو بھی الیکشن کی طرح سے بنانا چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، اجتماع ہو جائے، اجماع ہو جائے، شورا ہو جائے، سقیفہ ہو جائے، اکٹھے ہو جائیں تو بس بن جائے۔ اور اگر جب چاہیں گے، اب ظاہر ہے کہ جسے انہوں نے بنایا ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں ناظرین محترم، یہ فرمائیے کہ جسے ہم بنائیں وہ ہمارے بنانے کا محتاج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟